اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگ و دوستو، آج ہم سب حضرات حافظ قاری مدثر فاروق صاحب کے ماموں جان کے اصال ثواب کے لیے محفل پاک میں جمع ہیں، اور یقیناً ہر بندہ اپنے طور پر کوئی پڑھائی، کوئی ذکر اذکار، کوئی استغفار، کوئی نہ کوئی دعا کے لیے اہتمام کر کے آیا ہے۔ آج ہم سارے مل کر یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قاری صاحب نے، حضرت علامہ قاری اظہر افسار عباسی صاحب، آپ نے حکم دیا، ڈپٹی لگائی، نعت کی بھی 2-3 شعر اور 1-2 باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے، اور بیٹھے نے وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دینے آپ جھولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دینے آپ جھولی، در در تے او نہ جاوے جاوے، در در تے او نہ جاوے، سونے دا جو گدائے سونا مدینے والا
مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ اور بڑا پیارا شعر ہے، اور آج ان پریشانیوں کے دور میں یہ دل کو تسلی بھی ہے کہ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے۔ جتنی مرضی مشکل آ جائے، جتنی مرضی پریشانی ہو، حضور کے ذکر سے دل بھی اطمینان میں آ جاتا ہے اور ساری پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو شاعر نے بھی اسی بات کو کہا کہ ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لے، مشکل بنے جے کوئی سوہنے نو یاد کر لے۔ پھر ہوگا کیا کہ نام نبی دا صدقہ صدقہ، نام نبی دا صدقہ ٹل جانی ہر بلا، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ ایک دفعہ سارے کر لو، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا۔ اور اللہ نے حضور کو شانیں کیا عطا فرمائی ہیں، شاعر نے اس کا ایک نقشہ کھینچا بالکل مختصر سا کہ نام نبی در رکھیا اللہ نے خود خیالے، اذاناں دے وچ بھی نالے، نمازاں دے وچ بھی نالے، اذاناں دے وچ بھی نالے، نمازاں دے وچ بھی نالے، رب اس تو جدا نہیں نہیں نہیں، رب اس تو جدا نہیں، رب تو نہ او جدا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سوہنے دا نام سوہنا سوہنا، سوہنے دا نام سوہنا، ارے مرض دی دوا ہے، سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خطبے کے دوران۔ خالق کائنات نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور ہر ایک کے لیے اس دنیا کو امتحان گاہ بنا دیا، ہر ایک کے لیے امتحان الگ الگ رکھے۔ کسی کے لیے مال کا امتحان رکھا، کوئی اپنی جان کے امتحان سے گزر رہا ہے، کسی کو اولاد کے امتحان کے اندر مبتلا فرمایا، اور کسی کو رزق کی تنگی کے امتحان کے اندر مبتلا کر دیا۔ ہر ایک اپنے اپنے کسی امتحان کے اندر وقت گزار رہا ہے۔ اگرچہ یہ امتحانات بڑے سخت ہیں، لیکن ان امتحانات پر ان کا جو رزلٹ ہے، اس پر جو انعام ہے، وہ انعام بھی مالک نے بہت بڑا رکھا ہے۔ جہاں پر یہ سارے امتحانات ہر انسان کے لیے بنائے، وہاں پر مالک کائنات نے ان امتحانات پر انعام بھی بہت بڑا رکھا۔ اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے یہ زندگی اور موت اس لیے عطا فرمائی لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کون ہے جو اچھے اعمال کر کے ہماری بارگاہ میں آتا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں فرمایا کہ ہم نے یہ زندگی موت آپ کو دی، مالک کیوں عطا فرمائی؟ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ ہم آزمائیں، امتحان لیں۔ کس چیز کا امتحان؟ اَیُّکُمْ احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آئے گا۔ اب جو اچھے اعمال کر کے آئے گا، ان اچھے اعمال پر میرے مالک نے اجر بھی بے شمار رکھا ہے، بے حد و حساب اجر رکھا ہے۔ اور جب اس نے ہمیں اس کائنات کے اندر بھیجا تو ہمیں رہنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ اور اصول بھی بتایا، ہمیں رشتوں کی قدر بھی بتائی، ہمیں ایک دوسرے کا ادب بھی بتایا، ایک دوسرے کی محبت کا درس بھی دیا، زندگی گزارنے کے اصول و قواعد بھی بتا دیے۔ اب جو ان اصول و قواعد کے مطابق زندگی گزار کر جائے گا، اسے مالک دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ یہ آج ذی الحج کے پہلے جو 10 دن ہیں، یہ میرے رب کے بڑے پسندیدہ دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کیا جاتا رہے کہ ہر لمحہ رب کی حمد و ثنا ہوتی رہے۔ تو زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیحات یہ لگاتار، ابھی محفل میں بیٹھے ہیں یا محفل سے باہر ہیں، ہر ٹائم آپ ذکر اذکار میں اپنا وقت گزاریے، ایک بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ تو خالق کائنات نے ہمیں ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کا ادب و احترام اور ایک دوسرے کی محبت اور زندگی گزارنے کے اصول و قواعد بتائی۔ اب ان قواعد اور اصول میں، ادب و احترام میں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا، آیہ مبارکہ تلاوت کرتے ہیں، بات سمجھ آ جائے گی اور بات پکی بھی ہو جائے گی کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، رب کے قرآن سے بات کر رہے ہیں۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے بندے، اے انسان، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، حکم دے دیا۔ اے میرے مالک، کس چیز کا فیصلہ ہے؟ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، خالق کائنات کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ جائز نہیں، کسی کو اس ذات کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی اور کے سامنے التجائیں پیش نہیں کرنی، اپنی دعائیں اپنے رب العالمین کے سامنے پیش کرنی ہے، عبادت بھی اسی خالق کائنات کی کرنی ہے، وہی معبود برحق ہے۔ جب اللہ نے اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بتا دیا، ساتھ ہی فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا یہ حکم ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت، حضور کی اطاعت کے بعد سب سے جو اہم ترین کام بتایا، حقوق العباد میں سب سے جو بڑا ہمارا فرض بنا دیا، فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے بندے، اے انسان، تیری اور کوئی ڈیوٹی نہیں، اس کے بعد تیری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، تیرے والدین جو اس دنیا میں آنے کا تیرا سبب اور ذریعہ بنے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ مالک الملک، حسن سلوک سے کیا مراد ہے؟ کیا ہم ان کے سامنے گردن جھکا لیں، اپنی زبانیں بند کر لیں، ان کے سامنے بولنا نہیں ہے؟ کیسا حسن سلوک ہوگا؟ خالق کائنات نے بالکل مختصر جملے میں سارا حسن سلوک بتا دیا۔ فرمایا، جب تیرے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں چلے جائیں، بیماری میں چلے جائیں، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، غربت اور رزق کی تنگی کے اندر چلے جائیں، جب کوئی تیرے ساتھ سخت بات کر لیں، پھر ان کے سامنے تو نے گفتگو کیسی کرنی ہے؟ فرمایا، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے انسان، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، ان کے سامنے سخت بات بھی نہیں کرنی۔ اب آپ کے علم کے لیے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، اف کسے کہتے ہیں؟
علماء کرام نے فرمایا اس کی تفسیر کے اندر کہ اف سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کی بدبو آتی ہے اور وہ اس بدبو سے اپنے چہرے کو اپنے ناک کو ڈھانپ لیتا ہے یا پھر کسی چیز سے بالکل تنگ ہو جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے تو زور کی سانس لیتا ہے کہ شکر ہے یہ مصیبت ٹلی ہے، شکر ہے یہ کام ختم ہوا ہے، شکر ہے میں تھوڑا آزاد ہوں۔ علماء نے فرمایا یہ جو زور کا سانس لینا ہے نا، بوڑھے والدین کے سامنے یہ زور کی سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ حسن سلوک ہے، یہ والدین کے ساتھ صلہ رحمی ہے، یہ والدین کے ساتھ ادب و احترام ہے۔ میرے مالک نے ادب کی انتہا بتائی، دوسرے پہلو میں بتایا فَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں، جھڑکنے کے الفاظ ہی بعد میں ذکر کیے، پہلے فرمایا نہیں جھڑکنا تو بعد کی بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہو گئی، آگے سے سب جملے کہنا، فرمایا اف تک نہیں کہنا۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے بڑی سختی سے منع کیا اگر والدین بڑھاپے میں چلے جائیں، بیمار ہو جائیں، ان کی کوئی صفائی کا اہتمام کرنا پڑے، ان کو سنبھالنا پڑے، تو پھر ان کے سامنے اپنے چہرے پر کبھی کپڑا بھی نہیں رکھنا۔ کئی والدین یہ نہ سمجھے کہ ہماری اولاد ہم سے نفرت کرنے لگ گئی، اس کو ہم سے بدبو آتی ہے، اگر یہ بات ان کے دل میں چلی گئی یہ بھی رب کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ راجہ صاحب نے تو بڑا طویل عرصہ بیماری میں گزارا، ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس دنیا سے کوچ کر کے گئے، تو اتنا طویل عرصہ بیماری کے اندر گزارنا یہ میرے رب کی بڑی آزمائش ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امتی کو کسی کو ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کانٹے چبھنے پر جو اس بندے کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جتنی آزمائشیں ہیں، جتنے امتحانات ہیں، یہ رب کی طرف سے امتحان ہیں تاکہ ہمارے لیے اتنا ہی بڑا انعام بھی دیا جائے، اتنا ہی بڑا اجر بھی عطا فرمایا جائے۔ تو دوستان گرامی القدر، والدین ایسی نعمت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق رب نے والدین کو فرمایا، اس کا حق بیان کیا، اور یہ والدین ایسی نعمت ہیں، گھر کے اندر بڑھاپے میں ہیں، بیماری کے عالم میں ہیں، صرف چرپائی پر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، بس پھر بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہی گھر، وہی در و دیوار، وہی کمرے ویران نظر آتے ہیں، اس لیے کہ باپ کا سایہ جب اٹھ جاتا ہے تو پھر اس جیسا سایہ کہیں اور نہیں۔ تو عارف کھڑی نے بھی یہی بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا تے بھائی مرنے کنڈ محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی، اور ماجیاں گھر چھاوا بوٹا یارو کدرے نظریں نہ کدرے نظریں نہ آوے، مادیاں پیراں تھلے جنتیں
سبحان اللہ. 2 حدیث بالکل مختصر اور بات مکمل. نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے یہ نہیں پوچھا آپ جہاد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ساز و سامان کتنا ہے، بلکہ یہ پوچھا. حضور نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے والدین ہیں. توجہ فرمائیے، حضور نے سوال کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ جہاد کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے والدین ہیں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ ہیں. حضور نے فرمایا جا اپنے والدین کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. اور دوسری حدیث مبارکہ، آج جب اولاد جوان ہو جاتی ہے نا تو پھر کمائی بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، کبھی غرور آ جاتا ہے بھی والد سے زیادہ تو میں نے کمایا، میری بڑی اچھی جاب ہے، میرا اچھا بزنس ہے، میں ساری محنت کر رہا ہوں. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضور نے پوچھا کیا ہوا میرے غلام؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، اب وہ جوان ہو گیا ہے، میں نے بچپن میں اس کی انگلی پکڑ کر اسے چلایا، میں نے اسے بولنا سکھایا، میں نے اس کی جوانی تک تربیت کی، ہر چیز کا اس کا خیال رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی شادی کروا دی. یا رسول اللہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے، اب وہ اپنا جو ساز و سامان لاتا ہے نا، اپنے سامان کے ساتھ میں اگر اس کی کوئی چیز ہاتھ میں لے لوں، میں اس کی کسی سامان کو ہاتھ لگا دوں تو یا رسول اللہ وہ مجھے ڈانٹتا ہے، میرے ساتھ لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، مجھے اپنی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے سے فرمایا کہ جاؤ اس کے بیٹے کو بلا کے لاؤ. اس بیٹے کو بلایا گیا. حضور نے پوچھا تیرا والد تیرے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ تو اپنے والد کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اپنے مال کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا. عرض کی جی یا رسول اللہ اب میرا والد بوڑھا ہو گیا، اب ان کو سمجھ نہیں آتی، میں بڑی قیمتی چیزیں لاتا ہوں، بڑی محنت مشقت کے ساتھ سامان لاتا ہوں، اور یہ جو میرے والد ہے نا یہ بڑھاپے کی وجہ سے یہ میری چیزیں خراب کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، میری چیزیں ناکارہ ہو جاتی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اپنے مال پہ اتنا غرور؟ یہی تیرا باپ نے جسے تیری انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جوانی تک تیری ہر ضرورت کو مکمل کیا، لیکن کیا کبھی تیرے والد نے بھی ایسی بات کی تھی؟ حضور نے ایک تاریخی فیصلہ فرمایا تا صبح قیامت تک. حضور نے فرمایا تو کہتا ہے میں مال لے کر آتا ہوں، میرا مال بڑا قیمتی ہوتا ہے. فرمایا لکا و مالو کا لے ابی کا، تو تیری ذات اور تیرا سارے کا سارا مال، فرمایا اس میں تیری اپنی کوئی مرضی نہیں چلے گی. لے ابی کا، تیری ذات ہو تو اس میں بھی تیرے باپ کی مرضی چلے گی، تیرا مال ہو تو اس میں بھی تیرے باپ کی مرضی چلے گی. یہ قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا. فرمایا لکا و مالو کا لے ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سارا کچھ تیرے باپ کا ہے، تیرا اس کے اندر کوئی بھی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوگی. تو یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اٹھائیے، میرے ابھی بھی اس ٹائم دماغ کے اندر 4 سے 5 آیات بالکل والدین کے حوالے سے جو رب نے فرمایا وہ موجود ہیں. بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں والدین کے حوالے سے. تو آج ہم سب اس دعا کے لیے حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل بخشش مغفرت فرمائے، اور دعا کا جتنا اہتمام کیا گیا، جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سارے اہتمام کو اور ساری دعاؤں کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا